نمبر ایک، ارشد شریف کا قتل ہوا ہے جس کی سازش پاکستان میں ہوئی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ ارشد شریف کا کوئی ایویڈنس، کوئی موبائل، کوئی لیپ ٹاپ نہیں ملے گا، شواہد مٹا دیے گئے ہیں۔ نمبر تین یہ کہ اس کی تحقیقات کہاں تک پہنچتی ہے، خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے سسٹم کے اندر انصاف میں تو ہمیں پتہ ہی ہے، اور بیرون ملک جس جگہ پہ حادثہ ہوا ہے کینیا میں، وہاں کے حالات پاکستان یا پاکستان سے بدتر ہی ہیں۔ اس کے بعد کرکس کے اندر یہ کوئی گولی 20 گولیاں چلیں اور 20 گولیوں میں ارشد شہید ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہوا۔ ارشد شریف کو میرے حساب سے گاڑی کے اندر سے مارا گیا ہے یا بہت کلوز رینج سے مارا گیا ہے۔ ارشد شریف کو کوئی 8، 10، 20 گولیاں نہیں لگیں۔ ارشد شریف کو میرے حساب سے 2 گولیاں لگی ہیں، جو سینے پہ اور سر پہ ہے، اور سینے پہ اور سر پہ لانگ رینج شوٹنگ سے نہیں لگ سکتی، اگر لگتی تو 10-20 لگتی۔ نمبر ایک۔ اس کے بعد جو کہانی رسائی گئی وہ کہانی یہ تھی کہ جی کڈنیپنگ ہوئی کہ ایک بچے کی، اور اس بچے کی اس گاڑی میں موجودگی اس کے ریلیٹڈ اس گاڑی کو تعقب کیا، اس کو روکا، اس پہ گولیاں چلی۔ تو اگر بچہ گاڑی میں موجود تھا تو کیا دنیا کی کوئی بدترین پولیس بھی کھلے عام گولیاں چلائے گی اگر اس گاڑی کے اندر کوئی موجود تھا بچہ؟ آپ ٹائر پہ گولیاں چلاتے، گاڑی پھر بھی نہیں رکتی تو آپ ڈرائیور کو گولی مارتے۔ لیکن اس گاڑی کے اندر صرف کولڈ پلانڈ بروٹل مرڈر، قتل صرف ارشد شریف کا ہوا ہے، کسی اور کا نہیں ہوا۔ جو خرم نامی شخص اور وقار نامی شخص آ رہے ہیں، یہ میرا اور آپ کا بس کا کام نہیں ہے، نہ پاکستان میں کسی اور سیاسی شخصیت کا کام ہو کہ وہ کینیا کے شہر میں اس سے 2 گھنٹے دور ایک فارم ہاؤس ارینج کرے، اس فارم ہاؤس میں اس کو چھپائے، اور فارم ہاؤس میں چھپانے کے بعد دنیا میں کسی کو پتہ نہ ہو اور یہ حادثہ پیش آئے۔ اب میں اس کی تفصیلات میں آ جاتا ہوں کہ ارشد شریف کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ ایک ایماندار، بہادر، نڈر، زبردست انسان تھا، شہید ہے تو آج بھی ہمارے اندر ہے، اور اگر ہم میں کوئی غیرت ہے تو ہمیں اس کے بچے اور فیملی کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہونا پڑے گا جیسے آپ اور میں اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کی قیمت کیا دینی ہے وہ بھاڑ میں گئی، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ضمیر وہ تکلیف اور وہ جو ویڈیوز اور آپٹکس جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو معلومات مجھے ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے ویڈیو بنا کے نام دے دیے ان لوگوں کے، میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، نام بھی دے دیے ہیں، انٹرنیشنلی بھی دے دیے ہیں، لوکلی بھی دے دیے ہیں، اور مجھے کچھ ہوا اور میں مارا گیا تو اللہ نے مجھے طاقت دی ہے دولت کی، میں ملینز آف ڈالرز خرچ کر چکا ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہوا اور میں مر گیا تو وہ شخصیات جو اس سازش کا حصہ ہیں وہ بھی 3 گھنٹے کے اندر اسی طرح مارے جائیں گے۔ وہ کتنے بھی بڑے طاقتور لوگ ہوں، ان کو بڑا کلیئر میسج ہے میرا، مجھے گولی لگی اور میں مرا تو 3 سے 5 گھنٹے کے اندر تمہیں بھی گولی لگے گی اور تم بھی مرو گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہانی اور یہ سازش شروع کہاں سے ہوئی ہے۔ یہ ایک سازش اور ٹولہ بنایا گیا۔ ارشد شریف نہ بھاگنے والا آدمی ہے، نہ ملک چھوڑنے والا آدمی تھا۔ ارشد شریف کے اوپر جو ایف آئی آریں کٹی وہ کٹی، 15 کٹی یا 16 کٹی، لیکن ارشد شریف نہ اس ملک چھوڑنے کو تیار تھا نہ ملک چھوڑ رہا تھا۔ وہ بھی وجہ بتاؤں گا کہ میں کیوں یہ سب باتیں کر رہا ہوں۔ ارشد شریف کو سازشیوں نے ڈرایا، بتایا، مجبور کیا، اور وہ شخصیت ہیں جن کو بلیو کرنا بنتا ہے، اور اس کو یہاں سے نکال دیا گیا۔ جب نکال دیا گیا تو وہ دبئی پہنچا۔ جب وہ دبئی پہنچا تو کہا گیا کہ کسی اسٹیبلشمنٹ نے یا کسی نامعلوم ادارے نے
دبئی سے نکلوانے کے لیے اس کے اوپر پریشر ڈالا اور دبئی حکومت نے اس کو نکال دیا. یہ بھی بالکل بے بنیاد اور جھوٹی بات ہے. میں اس کے شواہد بھی آپ کو دوں گا. جتنے دن کا ویزا تھا اتنے دن وہ دبئی میں رہا. جب ویزا نہیں ختم ہو گیا تو اس کو وہ دبئی چھوڑنا پڑا. لندن کی ڈائیورژن بتائی گئی کہ وہ لندن چلے گئے ہیں، وہ لندن بھی نہیں گئے تھے. پھر اس شخص نے جس پہ وہ بھروسہ کر رہا تھا، جو یہ منصوبہ بندی کر رہا تھا، جو یہ سازش کر رہا تھا، اس سازش کے حصے کے اندر پورا پاکستان پھنسا ہوا ہے آج، جس کو کہہ کہہ کے تھک گیا ہوں، میں مر گیا ہوں، آستینوں کے سانپوں کے بارے میں بتا چکا ہوں، اپنے چیئرمین ایکس وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو سازش رچائی جا رہی ہے، اس سازش کے تانے بانے اور سازش کی جو بینیفٹس ہیں وہ اور مقاصد کچھ اور ہیں. سب کو الٹی پٹتی پہ چڑھا دیا گیا ہے. اور عمران خان صاحب جو مارچ پرامن کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور رائٹ ہے. لیکن میں بہت کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس مارچ کے اندر خون ہی خون، موت ہی موت اور جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں. اور وہ جنازے دیے جائیں گے. اور میں اپنے معصوم پاکستانیوں کو کسی کچھ چند لوگوں کی سازش کے تحت نہیں مرنے دوں گا. اپنی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ یہ لاشوں کا اور خون کا کھیل اس ملک میں بند ہو. ارشد شریف اپنے مقصد، اپنے بیانیے، اپنی سوچ پہ بالکل ایمانداری سے کھڑا تھا. نہ اس کو موت کا ڈر تھا، نہ وہ بھاگنے والا تھا، نہ اس کو کوئی پیسہ خرید سکتا تھا. لیکن جو اس کو مقاصد بتائے گئے، اس مقاصد کے پیچھے ہی سازش تھی. اور میں آئندہ آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں نہیں، وہ سب پردے چاک کر دوں گا. مجھے اب فکر نہیں ہے. میں اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچے اور اپنے ماں باپ کو بتا کے آیا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تحفے میں ان کی لاشیں بھی ملیں گی. یہ میرا وعدہ ہے. یہ میں حلف میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو کر کے بتاؤں گا، میں رہوں یا نہ رہوں. ارشد شریف کو دبئی سے کوئی عام آدمی کینیا نہیں بھجوا سکتا تھا. کینیا کیوں چوز کیا گیا؟ کینیا میں اس کو کس نے چھپایا؟ کینیا کے اندر کس سے وہ رابطوں میں رہا؟ کینیا میں وہ کیا کرتا رہا؟ اس کے پس پردہ وہ منصوبہ بندی والے لوگ ہیں، وہ سازشی لوگ ہیں، وہ بے ایمان لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، جو میری پارٹی کو نقصان دینا چاہتے ہیں، جو اس سیاست کو نقصان دینا چاہتے ہیں اور اپنی خواہشات، اپنے انٹرسٹ کے لیے لوگوں کو مروانے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ کولڈ بلڈڈ پلانڈ مرڈر ہے. اس کو کوئی یہ ڈرامے بازی کا نقشہ نہ دے کہ ایک جگہ پہ ہاتھ دیا اور پولیس نے وہ نہیں رکی تو گولیاں چل گئی. سب ڈرامہ ہے، سب جھوٹ ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی موبائل فون ملے گا، نہ کوئی لیپ ٹاپ ملے گا، نہ کوئی شواہد ملے گا، نہ کوئی ثبوت ملیں گے، اور نہ ہی کوئی انصاف. اس ملک میں تو آپ انصاف کی بات کر ہی نہیں سکتے. اب آ جائیں آپ مارچ کے اوپر. مارچ کے اندر بھی لاشیں دی جائیں گی، خون دیا جائے گا، بے گناہ لوگوں کا، امپورٹنٹ لوگوں کا. کسی قسم کا بھی چیز ابھی اسی وقت بہت کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ منصوبہ بندی کچھ اور ہے. اسٹیبلشمنٹ کو ارشد شریف کے کیس کے اندر، ارشد شریف اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھا، ارشد شریف آنے کو تیار تھا، ارشد شریف کے اوپر کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. لیکن جنہوں نے اس کو جس مقاصد اور جس سازش کے تحت اس کی اپنی سوچ کے اوپر اس کو برین واش کیا، وہ اپنے مقصد کو ایمانداری سے نبھا رہا تھا. اس کو جو صحیح لگ رہا تھا وہ کر رہا تھا، جو اس کو غلط لگ رہا تھا وہ اس کو بتا رہا تھا. لیکن پس منظر ایسا کچھ نہیں تھا. یہ ایسی بات ہے کہ اگر میرا چیئرمین مجھے کوئی بات بتا رہا ہے تو میں 99% اس پہ یقین کروں گا. تو ایسے ہی وہ لوگ تھے جو اس سازشی بیانیے کے ساتھ سازش کو اور ملک کو سازش کے اس کٹارے میں لے گئے جہاں ابھی ایک آدمی شہید ہوا ہے. ابھی اور بہت ساری لاشیں گرنی ہیں اور گریں گی.
یہ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار، کہ اس میں کسی اور کی شہادت نہیں ہوئی. جب اس کا استعمال ہو گیا، وہ پاکستان آنے کو تیار ہو گیا، تو خوف بیٹھا گیا، ڈر بٹھایا گیا کہ اس کو مروا دیتے ہیں تاکہ شواہد بھی مٹ جائیں گے اور ایک آگ بھی بھڑک اٹھے گی. لیکن انسان سوچتا کچھ اور ہے اور اللہ تعالیٰ کرتا کچھ اور ہے. آپ یہ سب باتیں آپ یہ پوچھیں گے مجھ سے کہ یہ سب باتیں مجھے کیسے پتہ ہے اور کیوں پتہ ہیں اور کہاں سے مجھے یہ باتیں آ رہی ہیں. جب ارشد شریف اس ملک سے گیا ہے، اس دن سے لے کر آخری دنوں تک میں ارشد شریف کے ساتھ رابطے میں تھا اور میرا فون اویلیبل ہے دنیا کی کسی جگہ پہ بھی فورینزک کے لیے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. ویسے تو بہت ساری جگہوں پہ بغیر چھان بین کے مجھے جھوٹا کہہ دیا جاتا ہے، بغیر چھان بین کے، اور یہی اس ملک کا المی ہے. اس کے علاوہ یہ صرف اور صرف ایک اور چیز تک نہیں ہے. یہ جو پوری کہانی ہے، اس کہانی کے مقاصد ابھی پورے حاصل نہیں ہوئے ہیں. اس کے مقاصد میں ہم جو ایک جائز مارچ کرنے کی، پرامن کی بات کر رہے ہیں جو مہذب ممالک میں ہوتا ہے، لیکن اس مارچ کے نیریٹو کی آڑ میں جو ایکچول سازش رچائی گئی ہے، جو ایکچول گیم کھیلی جا رہی ہے، جو چھپن چھپائی کا کھیل چل رہا ہے، اللہ کا احسان ہے میں اس کاروباری گھر سے ہوں جس کے تعلقات بینک کے پریزیڈنٹ سے لے کر، اداروں سے لے کے، محکموں سے لے کر، پاکستان اور انٹرنیشنلی بھی کنیکٹڈ ہوں. میں کوئی سڑک پہ چلتا ہوا آدمی نہیں ہوں یا سیاست میں آ کے دو پیسے کما کے بات کرنے والا آدمی نہیں ہوں. میرا فون فورینزک کے لیے تیار ہے. میں ارشد شریف کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا. ارشد شریف میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا. اس کی گواہی ARY کے کچھ لوگ، اگر ان کو اپنی زندگی کا ڈر و خوف نہیں آ تو وہ بھی دیں گے، کیونکہ ان میں سے بھی میرے کچھ دوست ہیں. لیکن جو میں بار بار کہہ رہا ہوں پاکستانیوں کو کہ یہ جو نیریٹو چلا رہے ہیں، یہ جو سازش ہے، یہ جو سازش پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کے پلیئرز پاکستان کے اندر موجود ہیں اور پاکستان سے انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہے. لیکن یہ وہ سازش نہیں ہے جو سازش میں اور آپ ایز پاکستانی سمجھ رہے ہیں. میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ارشد شریف کا قتل ہوا ہے. فورینزک کیا بتاتی ہے؟ یہاں تو بہت سارے فورینزک چینج بھی ہو جاتے ہیں، شواہد بھی چینج ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے تو شواہد مٹ کے آئے ہیں، کیونکہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا میزبان ہے. میرا اس کا گھر کا تعلق تھا کہ جس تکلیف میں جب وہ یہاں سے نکلا تو اس ٹائم پہ بھی اس کا بھروسہ مجھ پہ تھا اور میں اس کے لیے اتنا ہی پریشان تھا اور اپنی مدد اور کوشش کر رہا تھا، اور کوئی خطرہ اس کو کسی قسم کا یہاں سے نہیں تھا. یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جس کا ہم روز نعرہ دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اس کا ارشد شریف کے ساتھ ایک پازیٹو تعلق تھا. وہ رابطے میں تھے اور میں اس رابطوں کے حصوں کا حصہ بھی ہوں، کیونکہ میں اور باقی جگہوں پہ بھی اپنی پارٹی، اپنے چیئرمین، اپنے ملک اور اس کی سیاست کے اندر جو کردار چھوٹا موٹا ادا کر سکتا ہوں وہ بھی کر رہا ہوں، اور رات کے اندھیرے میں نہیں کر رہا. عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے، جن سے ملتا ہوں ان کو بھی پتہ ہے، جن سے بات کرتا ہوں، سرعام کرتا ہوں، کسی کے باپ سے نہیں میں ڈرتا. اور جو طاقتور شخصیات اس سازش کا حصہ ہیں وہ مجھ سے دور نہیں ہیں، اور میں صرف زبانی نہیں بتاؤں گا، میں پھر جب بتانے پہ آؤں گا تو اس ملک کا نظام، اس ملک کا ریولوشن جو میرے چیئرمین عمران خان نے مجھے سکھایا ہے کہ حق اور سچ پہ کھڑے ہو،
تو میں آج حق اور سچ پہ ارشد شریف کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا، اور ان پاکستانیوں کے ساتھ بھی کھڑا رہوں گا جو اگلے کچھ دنوں میں مرنے والے ہیں. وہ کسی کے باپ ہیں، کسی کے بچے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، اور ان میں سے ہم سب میں سے بھی وہ لوگ ہو سکتے ہیں. امپورٹنٹ شخصیات اور کئی لاشیں آئندہ آنے والے دنوں میں گرنے والی ہیں. وہ مارچ کی آڑ میں گریں گی، وہ اس سے پہلے گریں گی، کیونکہ اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے، ایک ایسے کیوس تک لے جانا ہے کہ ہمیں لگے کہ کالے کو ہم سفید دیکھنا شروع ہو جائیں. کالا کالا ہے، سفید سفید ہے. پاکستانی قوم کالے کو سفید مان گئی ہے، اور میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا. اور لوگوں کو پتا ہے، اور میرے سارے تمام میڈیا کے بہت پرانے دوست بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے میں دوستی اور دشمنی آخری وقت تک نبھانا جانتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی کے باپ سے ڈرا ہوں، نہ ڈروں گا، نہ جھکا تھا، نہ کبھی جھکوں گا. میں پھر وارن کر رہا ہوں اپنے پاکستانیوں کو کہ ہر چیز پہ لبیک کہیں. بے گناہ ذلیل بے وجہ موت نہ مریں کسی اور کے لیے. وہ کسی اور کو بھی آنے والے دنوں میں بتاؤں گا. اور جو ارشد شریف کی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس میں سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 95% to 98% باتیں سچ نکلیں گی آپ کو. آج سے آگے میں اس ماں کو کیسے جواب دوں جس کا بیٹا شہید ہوا ہے؟ اس بیٹی کو کیسے جواب دوں؟ اس بیٹے کو کیسے جواب دوں؟ وہ خود گھر میں اکیلا کمانے والا تھا. ہم اس کے لیے بھی آگے بڑھیں گے، اپنے بھائی کے لیے. خیرات میں نہیں، ہمارا سگا بھائی ہے، وہ سگے بھائیوں جیسا ہے. کریں گے اس کے لیے، کروائیں گے، جتنا آگے بڑھ سکتے بڑھیں گے. لیکن جہاں تک کمیشن کی بات ہے، یہاں کمیشن لینے والا ہی کمیشن ہوتا ہے. اور جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں اس پہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں. یہ بتائیں فیصل بھائی کہ آپ کی جو پریس کانفرنس تھی، اس سے یہی تاثر مل رہا ہے کہ آپ کے پاس بہت سے کچھ شواہد ہیں. نام آپ چونکہ نہیں لے رہے، تو یہ بتائیں کون سا ایسا پلیٹ فارم ہوگا جہاں پر جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ آپ جو ہے بڑے واضح طریقے سے، اور جو شواہد ہیں وہ وہاں پر آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی اگر آپ بات کر رہے ہیں، میں اپنے چیئرمین سے ضرور شیئر کر سکتا ہوں. نہیں کی ابھی تک کی یہ جو شواہد ہے سب کچھ چیئرمین صاحب کو پتا ہے. میں ایم آئی کے سے کر سکتا ہوں، میں آئی ایس آئی کے ساتھ کر سکتا ہوں. باقی میرا یقین پاکستان میں سے بہت سارے جگہوں سے اٹھ گیا ہے، کیونکہ میں خود ان چیزوں سے گزرا ہوں جدھر مجھے بغیر جانچ پڑتال کے جھوٹا بھی بولا گیا ہے. میرے بزرگ باپ کی پگڑی بھی چھالی گئی ہے، میری شادی شدہ بہن کے گھر میں تماشا بھی لگا ہے، میرے بچے بھی گزر رہے ہیں، کیونکہ وہ منصب اور ادارے ایسے ہیں جن پہ میں اس طرح رسپونڈ نہیں کر سکتا. لیکن میں نے کہا نا، جب انسان کی ضمیر کی بات آ جائے تو پھر بھاڑ میں گیا سب کچھ. سب سے پہلے میرا ملک پاکستان. تو آپ یہ بتائیے کہ لاشیں کرنے کی آپ اطلاع تو دے رہے ہیں، کیا یہ اس کو لانگ مارچ کو پوسٹپون کینسل یا تھوڑا کچھ عرصے کے لیے ڈیلے نہیں کیا جا سکتا لاشیں کرنے سے روکنے کے لیے؟ دیکھیے جی، یہ تو چیئرمین صاحب کا فیصلہ ہے اور چیئرمین صاحب ہی کریں گے. ہم تو پرامن احتجاج کرنے نکل رہے ہیں، پرامن احتجاج ہی ہمارا ہے. لیکن پرامن احتجاج کی آڑ میں میں آپ کو بیفور ٹائم بتا رہا ہوں، جانی پہچانی اور نہ جانی پہچانی بہت سارا خون اور لاشیں گرنی ہیں. چیئرمین بھی اس سازش میں ملوث ہے، کیونکہ عمران خان خود کہتا ہے کہ میں نے اس کو مجبور کیا وہ ملک چھوڑ جائے، اور مراد سعید اس کو اسلام آباد سے لے کر پشاور ایئرپورٹ تک چھوڑنے جاتا ہے. تو کیا آپ کا چیئرمین بھی ملوث ہے اس سازش میں؟ میرا چیئرمین ایک ایماندار آدمی ہے. میرے چیئرمین نے وہی بات کی جو ایک عام آدمی کسی کی پریشانی اور تکلیف سن کے، اگر مجھے ارشد شریف یہ کہے گا کہ میرے گھر میں دھاوا بول گیا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ میں آ رہا ہوں یا تم نکلو وہاں سے. ٹھیک ہے، تو عمران خان صاحب نے تو اپنی نیک نیتی ارشد شریف کے کیس میں دکھائی ہے جو ان کو بتایا. لیکن ارشد شریف ملک چھوڑنے کو تیار نہیں تھے آخری وقت تک، مجھے پتا ہے.
اس کو ڈرا دھمکا کے مجبور کیا کہ تم یہاں تمہارا سا کچھ اور ہو جائے گا, تم نکل جاؤ. اور یہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو آج کی تاریخ میں موجودہ سیٹ اپ میں یہ کام کرے گا. اس کی بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اگر میں بڑا کھل کے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں صرف اللہ کو جواب دوں. اگر آج آپ بات کرتے ہیں کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کی, تو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ تو بہت ہی بڑی بیوقوف ہوگی کہ وہ یہ کام کرے. یہ کام وہ کر سکتا ہے جس کا بینیفٹ جس کو ملنا ہے. اس بینیفٹ کے لیے اس کا اعتبار جیتا گیا. ارشد شریف ان لوگوں پہ اعتبار کرتا رہا, میں بولتا رہا اسے. اس اعتبار میں اس کو ہٹایا گیا, بھگایا گیا یہاں سے. بھگانے کے بعد کہانی رچی گئی. کہانی رچنے کے بعد دبئی سے اس کو نکالا نہیں گیا. دبئی میں اس کا ویزا کینسل ہوا. اس کو ان لوگوں نے, سازشیوں نے اس کو کینیا کی ڈائریکشن دی, جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ایک عام آدمی کینیا میں اس فارم ہاؤس تک کی رسائی نہیں رکھ سکتا. یہ وہی رکھ سکتا ہے جس کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر سمجھ بوجھ ہو. ایک بات بتا دیں, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے پہلے کہا کہ سیاسی لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں. بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ساتھ ہی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ملوث نہیں ہے, اور ساتھ ہی ایک ہی سانس میں آپ کہتے ہیں آپ کو کسی سے ڈر بھی نہیں ہے. آپ نام بتا کیوں نہیں دیتے کون ملوث ہے؟ ان کے نام بتائیں. لوگ آپ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ڈرتے بھی نہیں ہیں, وہ لوگ مارے جائیں گے, ان کو بھی تو خوف ہوگا. نام بتائیں لوگوں کو. میری بات سنیں, آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور میں آپ کو اس کا بڑا کنسسٹنسی سے جواب دیتا ہوں. میں وہ سارے نام سالوں میں اور مہینوں میں نہیں لوں گا, دنوں میں لوں گا. یہ تو صرف میں ابھی ایک وارننگ شاٹ ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کی جان میرے نام لینے سے آج بھی مارے جا سکتے ہیں. میں کسی کی موت کو بچا رہا ہوں, اس کو اس طرح لینا. یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ ایسے آستین کے ساتھ جنہوں نے ان کے نیریٹو کو یا ان کے ذہن سازی کی ارشد شریف کی, وہ آستین کے ساتھ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ تو بتا دیں. تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اس سازشی بیانیے کو مانتے ہیں, لیکن وہ تحریک انصاف کا بیانیہ اور سازش نہیں ہے. وہ سازش مجھے بتایا گیا ابھی 1 منٹ مثال کے طور پہ کہ مجھے باہر نکل کے گولی مار دی جائے گی, تو میں کہوں گا بھائی بتا دو یار دوسرا کوئی دروازہ ہے, میں وہاں سے نکلوں اور پھر اپنے آپ کو سنبھالوں. یہاں تک تو میں بات کر سکتا ہوں. جی آپ نے جو بات کی, دیکھیں ارشد صاحب کی جو یہ قتل آپ نے کہا ہوا, ساری دنیا یہی مان رہی ہے, سب کرب میں ہے. آپ کی پریس کانفرنس کے بعد اس کرب میں اضافہ ہوا ہے. پھر آپ نے یہ بات بھی کر دی کہ جو ان کے قریبی لوگ جن پہ انہوں نے اعتماد کیا اس کو لے کے گئے, انہوں نے سازش کیا, اپنے اشارہ دیا. کل ان کا جنازہ ہے, کیا آپ چاہیں گے کہ وہی سازشی لوگ اس کے جنازے کو کندھا دیں؟ آپ نام بتائیں. دیکھیں, آپ پھر وہی مجھ سے سوال یہ کر رہے ہیں, میں آپ کو پھر اس کا جواب دوں گا کہ دیکھیں اگر میں یہاں تک لے آیا ہوں بات کو, اور میں اپنا فون شواہد کے طور پہ آپ لوگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, تو پھر مجھے کچھ لوگوں کی جان اس وقت خطرے میں لگ رہی ہے, ان کو میں بچا رہا ہوں. اور جب وہ دن گزر جائے گا, تو میرا آپ سے وعدہ ہے جس چیز کی آپ نے سوچی نہیں ہوگی باتیں, وہ ساری باتیں میں اس نظام لاشیں گرنے کی بات کر رہے ہیں, لانگ مارچ کے آڑ میں آپ لاشیں گرنے کی بات کر رہے ہیں, تو اس طرح لوگوں میں خوف پھیل جائے گا, اور وہ مارچ میں کس طرح شرکت کریں گے؟ اور آپ منع کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ لانگ مارچ میں نہ آئیں. لانگ مارچ میں نہ آئیں, آپ لاشیں گرنے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں, لانگ مارچ کے اندر پرامن مارچ ہمارا ہمیشہ ہوا ہے, لیکن خوف تو ٹھیک ہے. اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ارشد شریف کی موت کے اوپر اپنی سیاست کروں, میں نہیں کر سکتا. نمبر 1. میں آج ہی آپ کی ارشد صاحب کی فیملی سے لگاتی ہے. دوسرا یہ آج پی ٹی وی کیوں آپ کی پریس کانفرنس میں, آپ کی کیا سینٹیسٹی ہے؟ آپ یہ بتائیں فیصل واڈا صاحب, آپ نے سب سے پہلے نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ایک جھوٹ بولا. آپ نے کہا کہ
अंदर मेरे टिक्का बोटी काटे जाएंगे। 22 करोड़ लोगों ने सुना था आपकी बात। उसके बाद आपने साबित हो गया कि कंसीलमेंट की है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, और एक कौमी इदारे ने, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी आईनी इदारे ने आपको नाअहल करार दिया। पहले ये बात है, आपने इतनी सारी बातें कर ली हैं, आपकी अपनी ऑथेंटिसिटी क्या है? डू यू डिजर्व फॉर द नेशनल मीडिया? देखिए जी, आपने मुझे बड़ी बातें सुना दी, आपका बहुत शुक्रिया। आपका आज शायद चर्चा भी हो जाएगा, लेकिन मैं अब आपको इसका जवाब, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं करना चाहता था। बहुत सीधा सा सवाल है कि जिसने मुझे नाअहल किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है 62F के तहत, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो सुप्रीम कोर्ट का आप हवाला मुझे दे रहे हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि मैंने झूठ बोला है, तो जिस वक्त छानबीन होगी, अगर मैं झूठा साबित हो गया छानबीन के बाद, तो फिर जैसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वैसा मैं करूंगा। ठीक है, आपको तो मैं आपको अभी ये कह रहा हूं कि मैं अभी आपको अगर ये कह दूं, देखिए आप अरशद शरीफ तक रहें। मेरी आजम स्वाति साहब से कोई मुलाकात नहीं। के कातिल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बैठे हैं, आपकी जमात के अंदर बैठे हैं, या किसी और जगह बैठे हैं, ये इशारा बता दें। क्या वो इंडिविजुअल्स हैं या किसी जमात के अंदर या एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बैठे हैं? देखिए, मैं फिर आपको अरशद शरीफ तक रखूंगा, अरशद शरीफ पे फोकस रखूंगा। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है, अरशद शरीफ का साजिश हुई है, अरशद शरीफ को इस्तेमाल किया गया है, अरशद शरीफ के शवाहिद गुम हो चुके हैं। लॉन्ग मार्च पुरअमन मेरे खान चेयरमैन की कॉल है। उस पुरअमन लॉन्ग मार्च की कॉल के अंदर, उसकी आड़, उससे पहले, उसके बाद, उसके बीच में मैं अपने पाकिस्तानी मासूम लोगों को मरता हुआ देख रहा हूं। ये मेरा एनालिसिस है, अरशद सही करेगा, ये आप उनसे पूछे। मैं अगर एक आप मुझसे लड़की हूं भाई। आपने कहा कि कुछ लोगों की जान को खतरा है, जिनके नाम नहीं लेना चाहते। जिन लोगों की जान को खतरा है उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। तहरीक इंसाफ से के अलावा भी है। मैं आज ही आया हूं, कल जनाजे के लिए आया हूं। फैसल साहब ये बताएं कि पहले मुल्क बैरून मुल्क साजिश के बयानिए में फंसा हुआ है, अब आपने एक अंदरून मुल्क साजिश का बयानिया दिया है, तो इस हवाले से हम नहीं चाहते कि ये सारी सूरत हाल जो आप कह रहे हैं कि आइंदा भी लाशें गिर सकती हैं, वो सियासतदानों की भी हो सकती हैं, वो आप कह रहे हैं कि अवामुन नास की भी हो सकती हैं, शख्सियात की भी हो सकती हैं, तो काइंडली आप इस अवाम को दूर आज क्यों नहीं कर देते कि आप वो नाम बता दें जिनके लिए आप कसम भी खा रहे हैं, और आपने ये भी दावा किया कि उनकी भी लाशें गिर जाएंगी। क्या आपने इसके लिए टारगेट किलर्स हायर कर लिए हैं अपने पैसे की बदौलत, जो आप ये दावा अगर मेरी बात सुने, अगर आप मुझे अभी मिसाल दे रहा हूं, अगर आप मुझ पर गोली चलाएंगे तो मैं अपने सेल्फ डिफेंस में आप पे भी गोली चलाऊंगा, ये कानून है। फैसल साहब ये बता दें कि आपके चेयरमैन की जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर पाबंदी है, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे मीडिया पर दिखाई जा रही है और सरकारी मीडिया भी इसको लाइव कवर कर रहा है। ये क्या सर मामला है, ये क्या माजरा है? आपको ये इसको बहुत देखिए, इसको आप इसको मौजूदा हुक्मरानों से जितनी नफरत मुझे कल थी उतनी नफरत आज भी है, उससे ज्यादा ही नफरत आगे आने वाले दिनों में होगी। ठीक है, और आपने जो दूसरा सवाल किया, शायद मीडिया इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ना वो मेरी शक्ल पे है ना मेरी इंपॉर्टेंस पर है, वो अरशद शरीफ पे अपना किरदार अदा कर रहा है। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, ना मेरी चीज इंपॉर्टेंट है, मेरा बताना अरशद शरीफ इंपॉर्टेंट है, और अरशद शरीफ के लिए आप तो सब खड़े हैं, मेरे लिए नहीं खड़े। साबित नहीं कर सके या ये कल झूठी साबित हुई,
میں دیکھیں میں نے تو آپ کو مجھے ایک بات بتائیں، میں نے آپ کو دبئی کا بتایا، وہ آپ ویزا دیکھ لیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کینیا جو وہ گئے، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اور میں نہیں بھیج سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ کینیا بھی چلو کسی دوست نے کہہ دیا، وہ فارم ہاؤس 2 گھنٹے دور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جس طرح موت ہوئی، مرڈر ہوا، وہ پاسبل نہیں ہے۔ کڈنیپ بچہ اس گاڑی میں تھا، تو کوئی بھی پولیس، جانور پولیس بھی اگر ہوگی تو گاڑی پہ کھلے عام گولی نہیں چلائے گی، ٹائر پہ چلائے گی، ڈرائیور پہ چلائے گی۔ صرف ارشد شریف کو گولی لگتی ہے، اور وہ بھی کلوز رینج سے۔ میرا تجزیہ، میری سوچ، میری انفارمیشن کلوز رینج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آج بھی کہتا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ گاڑی کے اندر سے گولی چلی۔ ہی واز مرڈرڈ، پلانڈ مرڈر اس کا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ میں دیکھیں میرے حساب سے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میرے حساب سے یہ گاڑی کے کلوز رینج ہے، اتنے قریب سے، یہ گاڑی کے اندر سے۔ ظاہری سی بات ہے، یہ کیسا سوال ہے؟ لاسٹ ٹائم جو ارشد شریف کی ایک تصویر ریلیز کی گئی وہ کے پی جے کے ایئرپورٹ سے ریلیز کی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے لوگ اس ساری سازش کے پیچھے ہیں؟ یہ تو آپ میری اسٹیٹمنٹ کو پولیٹیکلی دوسری طرح ڈائیورٹ کریں۔ میری آپ سے گزارش ہے، میں یہاں آپ کی طرح میں آپ کی تکلیف اور اپنی تکلیف بیان کرنے آیا ہوں جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ ایک کراس فائرنگ کے اندر ارشد شریف کی موت نہیں ہوئی۔ آنے والے دنوں میں آپ سب کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہ ظلم و بربریت ہوئی، اور آگے کسی کے ساتھ نہ اس کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ان کی پلیٹ معاشی کی گئی، خان صاحب آپ کی آواز اور آپ کا لہجے سے مجھے سمجھ نہیں آیا۔ آپ چھوٹا سوال مجھ سے کر لیں، میں ایک میری جان، پی ٹی آئی میری پارٹی ہے، پی ٹی آئی میری پارٹی رہے گی، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی محبت ہے کسی سے، تو میں نے آپ کو بڑا کلیئرلی کہا کہ مجھے پی ڈی ایم سے جتنی نفرت تھی اتنی نفرت ہے، اور وہ نفرت بڑھتی ہی رہے گی۔ تو ضرورت پیش آنے پر ہے کہ کتنا تیز یہ کام ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا نہ مہینے ہوں گے نہ سال ہوں گے۔ وہ دیکھیں آپ لوگ، دیکھیں میرے بھائی، آپ میرے بھائی ہیں، آپ لوگ کالے کو سفید کر دیتے ہیں، سفید کو کالا کر دیتے ہیں۔ اس پورے کیس کے اندر نہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس کو قتل کروانے میں، یہ بڑا کلیئر ہے۔ اس میں رول جس کا ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آگے ہم ارشد شریف جیسے، میرے اپنے آپ جیسے لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اس پریس کانفرنس کا مقصد ہے۔ نہ آپ میرے لیے آئے ہیں، نہ میں اتنا امپورٹنٹ ہوں، میں اور آپ سب ارشد شریف کے لیے کھڑے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں نا، یہ روکنے کے لیے تو سب کچھ کیا جا رہا ہے بھائی۔ یہ کیوں بتا رہا ہوں میں پاکستانی قوم کو، آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ اس کو کوئی بھی رنگ دے دیں، میں تو اس کا جواب نہیں دیتا۔ آپ یہ پریس کانفرنس کا جنازے کے بعد نہیں کر سکتے تھے، اور کیا ارشد شریف صاحب کے ساتھ اتنا ذاتی اور قریبی تعلق ہونے کے ناطے کیا آپ کو پہلے ان کی والدہ کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا پریس کانفرنس کرنے سے پہلے؟ دیکھیں میری بات سنیں، ان کی والدہ میری والدہ کی طرح ہے۔ میں نے اپنی والدہ کو لاسٹ ایئر کھویا ہے،
اور اس پہ بھی مجھ پہ پینلٹی لگی تھی الیکشن کمیشن سے کہ میں نے جھوٹا بیانیہ دیا ہے کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے، اور اسی ٹائم پہ ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، ارشد شریف کی ماں جس کرب سے گزری اس کرب سے میں اور آپ نہیں گزر رہے. ٹھیک ہے، لیکن پوری قوم تسلی میں یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جو ہوا ہے ایک کراس فائرنگ کے اندر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا. اگر مجھے نہیں پتا، جو میں دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، سوچ رہا ہوں. ساری صورتحال جو ہے اس کا بینیفیشری کون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کلیمز کر رہے ہیں، بہت زبردست آپ کا سوال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں نے جو کلیمز کیے ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، جو بینیفیشری ہے نا انہی کو میں نے ایڈریس کی ہے پریس کانفرنس، اور وہ بہت سر میری بات سنیں. ہر چیز دیکھیں میری بات سنیں، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا. کی جان کو خطرہ تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتا ہے اس کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی. خان صاحب نے کہا میں نے اسے مشورہ دیا ملک سے باہر چلے جائیں. آپ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں، آپ خان صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا اس میں کوئی کردار نہیں. عمران خان صاحب وہی ایک بیان اور سٹیٹمنٹ دیں گے جو ایک مخلص دوست دوسرے کو دے گا. جو ان کو بتایا گیا، جو ارشد شریف کو سمجھایا گیا، اور جو ارشد شریف نے بیان کیا، اس کے بعد کوئی بھی آدمی ہوتا وہ یہ کہتا، لیکن کیونکہ میں دوست تھا اس کا، میں اس سے رابطے میں تھا، اب برے وقت میں رابطے میں تھا. عمران خان صاحب اس کے لیے ایک لیڈر تھے بہت اچھے، اور عمران خان ان کو ایک بہت بڑا اینکر مانتے ہیں، لیکن میں دوست تھا. جو دوستی میں آپ بات کر سکتے ہیں وہ آپ اپنے باس سے تو بات نہیں کر سکتے نا. حکومت سے تو ہیں. جی سوال کا جواب تو آپ کے پاس ہی سوال ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں اگر سوچتا ہوں کہ کوئی اور لوگ مر جائیں گے اور ان کو مرنے دیتا، تو یہ آپ کی سوچ ہے، میری نہیں. حراست میں لے لیں اس معاملے میں، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ کون لوگ اس سازش میں ملوث ہیں، تو کیا کریں گے میرا؟ سر اگر مجھے کوئی ادارہ حراست میں لے لیتا ہے تو یہ تو ادارے کے اوپر وہ حراست میں لے گا، میں تو حاضر ہوں. اب جب میں یہاں تک پریس کانفرنس کرنے آ گیا ہوں تو میں تیار ہوں کہ اس میں حراست ہو، پھانسی ہو یا گولی لگے. یہ تو آئندہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. جو ہے وہ ایک صحافی ہے اور وہ ہمارے بھائی ہیں، ان پہ جب FIR ہوئی ان کے خلاف تو صحافی تنظیموں نے اس کے اوپر بھی رسپانس کیا، اور صحافی تنظیمیں بات کر لی، ان کی واپسی کرنے کو یہاں رہی، اور اب ان کے مرڈر کے بعد بھی صحافی تنظیمیں جو ہیں اس کو اپنا بھائی سمجھتی ہیں، اور اس کے لیے اس کے جنازہ. لیکن PTI نے